السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں جہاں پاکستانی۔ بلاخر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ ہو گیا، خان نے حکم دے دیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا اور میڈیا کے اوپر بھنگڑے وڑ گیا اور میمز اور اس طرح کے طنز چل رہے ہیں جو مجھے بہت ہی دکھ ہوا سن کر، اور شیر افضل مروت کے لیے مجھے ابھی بھی بہت افسوس ہے۔ دیکھیں، میں نے آج ایک پوسٹ کی تھی، میں نے کہا تھا کہ انتہائی معصوم آدمی خود اپنے سرے چڑھ گیا۔ دیکھیں، شیر افضل مروت، میں ابھی بھی کہتا ہوں، وہ دل کا برا انسان نہیں ہے، اسے فتح کیا گیا، اسے فتح کیا اسٹیبلشمنٹ نے۔ اس کی کمزوری دیکھی گئی کہ وہ سیاستدان نہیں، اسے جواب دینا، ڈپلومیسی نہیں آتی، اسے جھوٹ بولنا، اسے چھپانا نہیں آتا، وہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ نے فتح کیا۔ فتح کیسے کیا؟ میڈیا کون چلاتا ہے؟ آج کل میڈیا پہ جتنے بھی ٹاؤٹ صحافی بیٹھے ہیں ان کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ اس کی غلطی یہ شیر افضل مروت کی کہ یہ ہر پروگرام میں جہاں پر بلایا یہ چلے جاتے تھے صاحب۔ اچھا جی، میں اب 10 ایسی چیزیں جو انہوں نے صحافیوں نے اس کے منہ میں ڈالے سوال، اور شیر افضل مروت ایک سنجیدہ سیاستدان نہ ہونے کی وجہ سے، صاف دل ہونے کی وجہ سے وہ جواب دے گیا ویسے جو نہیں دینا چاہیے تھے، جس کے بعد آہستہ آہستہ خان تک یہ باتیں جب پہنچی تو خان نے بالآخر اس میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے۔ وہ سوال ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، جیسے مجھے بہت افسوس ہوا تھا سن کے۔ اس کے بعد جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے سمجھ آ گیا خان کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، اس کی پارٹی کا منشور ہی انصاف ہے۔ سب سے پہلے ایک میڈیا والے نے ان کے منہ میں ایک سوال ڈالا تھا سعودی عرب کے بارے میں، جب انہوں نے بات کر دی تھی کہ یہ کبھی بھی سفارتی لیول پر وہ بات ہم نہیں کر سکتے، آپ کے دل میں لاکھ بار بھی ہو کہ سعودیہ یہ تھا وہ تھا، لیکن آپ نہیں بول سکتے کہ عمران خان کو نکالنے میں سعودیہ کا بھی ہاتھ تھا، اور یہ والی باتیں آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ڈپلومیٹک باتیں نہیں ہیں، اس کو آپ اوپنلی میڈیا پر نہیں کر سکتے۔ آپ دل میں رکھ سکتے ہو، آپ دل میں کر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو، لیکن آپ کبھی بھی یہ باتیں نہیں کر سکتے۔ دوسرا، جب مذاکرات ہو رہے تھے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے اور نون لیگ کے ساتھ، تو اس میں میڈیا نے پھر سے ایک بار شرارت کی اور شیر افضل مروت سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے اپنی نادانی سے، اپنی معصومیت سے وہ جواب دے دیا، کوئی وہ ناگوار گزرا۔ سلمان اکرم راجہ کو میڈیا نے جا کے سازشن دوبارہ وہ اس کو بولا کہ جی شیر افضل مروت نے مذاکرات کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں بات کر سکتے اس کے بارے میں، تو جو وہی بات کریں گے جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ پھر 26 نومبر کو آپ کو پتا ہے کہ قتل عام ہوتا ہے ڈی چوک میں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں، اور اس کے اوپر شیر افضل مروت بجائے اس کے کہ وہ پارٹی کے ساتھ ان کو ڈیفینڈ کرتے، وہ لوگوں کی بات کرتے، انہوں نے فوری طور پر سما پہ جا کے بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جناب سنجانی جانا چاہیے تھا، اس کا ذمہ دار قتل عام کے وہ ہیں جو ان کو ڈی چوک پر لے کر گئے تھے۔ یعنی یہ وہی بیانیہ جو محسن نقوی کا بیانیہ تھا اس وقت، یہ بشرا بی بی کے خلاف اور اس طرح کی باتیں کر کے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کہنا کیا تھا اور یہ کہہ کیا رہے تھے۔ بشرا بی بی کے بارے میں نہ صرف اس ایک سنجانی کے معاملے میں بلکہ اور بھی معاملات پہ شیر افضل مروت کا آئے دن ہم نے دیکھا کہ ان کا اختلاف بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ ڈائریکٹلی بشرا بی بی کو تنقید کرنے کا ان کا معمول بن گیا تھا۔ اسی طرح علیمہ خان کے بارے میں بھی انہوں نے بار بار یہ باتیں کی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ میری شکایتیں تو وہی لگا سکتے ہیں جو خان سے ملتے ہیں، تو ملتے تو زیادہ تر ان کی بہنیں ہیں، تو شاید ان کی بہنوں نے میری جا کے شکایتیں لگائی ہیں، اور یہ سوچ کر انہوں نے باہر بیٹھ کر علیمہ خان کے بارے میں بھی نازیبہ الفاظ یا اس طرح کی باتیں جو نہیں کرنی چاہیے تھیں، یہ بھی کہنا ساتھ میں کہ مجھے عمران خان کی بہنوں کا احترام ہے، لیکن ساتھ میں ان کو وہ ہمیشہ باتیں بھی تنزیہ کرتے تھے اور ان کو وہ ان پہ تنقید کرتے جاتے تھے۔ اسی طرح رؤف حسن صاحب ہے، جب ان کو اب جنرل سیکرٹری بنایا گیا خان صاحب کی طرف سے، یا اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کو جب سیکرٹری بنایا گیا، تو ان کو ہر وقت اختلاف شیر افضل مروت کے ساتھ رہا، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ ہمیشہ ان کے اوپر تنقید کرتے تھے۔ اللہ جانے ان میں آپس میں کیا پرابلم تھا کہ شیر افضل مروت ان کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور وہ ان کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو بجائے اس کے کہ یہ اپنی لڑائی خود ختم کرتے، انہوں نے اس لڑائی کو اتنا طول دیا کہ بات ہمیشہ خان تک چلی جاتی۔ 6 مہینے پہلے ایک ایسے حالات پیدا ہوئے تھے، اسی طرح سے ان کی رکنیت ختم کی گئی اور معاملات کافی خراب ہوئے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے اسی صحافی نے، یہ جو سما پہ بیٹھا ہوا تھا ایک بندہ، اس نے کہا جناب کہ آپ نے جو پارٹی کے بارے میں اب آپ کی رکنیت ختم ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی کی کیا معاملات ہیں، کیسے ہوگا، یہ ہوگا۔ تو ان کی معصومیت دیکھیے کہ غصے میں کیا بول رہے ہیں کہ اپنی پارٹی رکھیں یہ ہمارے پاس، میں جس دن خان آئے گا میں اسی دن چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ یعنی آپ ایسی باتیں نہیں، جب آپ کسی کاز پہ چل رہے ہوتے ہیں تو شیر افضل مروت صاحب آپ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پھر 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ اسی میڈیا پر بیٹھ کے شیر افضل مروت کے سامنے ایک بندے نے بات کی کہ جناب خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں
कि जो एस्टैब्लिशमेंट का कहना है या हुकूमत का कहना है कि वो अकाउंट बाहर से क्यों ऑपरेट होता है, वो पाकिस्तान के अंदर से होना चाहिए। तो इसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब, आप खान साहब का साथ दें, आप उनका साथ दे रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब क्या कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस अकाउंट को पाकिस्तान से ऑपरेट होना चाहिए, बाहर से पता नहीं उसको कौन चला रहा है। आपको भी पता है कि अगर ये अकाउंट पाकिस्तान से चलेगा तो दूसरे दिन ही बंद हो जाएगा, सरकार पकड़ा जाएगा। फिर आपने सोशल मीडिया को, पीटीआई के अपने ही सोशल मीडिया को आपने ये कह दिया कि मैं लानत भेजता हूं सोशल मीडिया को। आपको पता है कि खान की ताकत, बहुत बड़ी ताकत, उसके बयानियों को मजबूत करने वाली ताकत ये आम सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, और आप इन पे लानत भेजेंगे तो कैसे चलेगा। और 10वां पॉइंट, जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर आखिरकार ये फैसला करना पड़ा खान को, वो ये था कि जनाब 8 फरवरी का जो जलसा हुआ स्वाबी में, वहाँ जाके इनको स्टेज दिया गया। मैं नहीं कहता कि इनको स्टेज पे नहीं जाना चाहिए था, ये बहुत सरगर्म रुकन रहे हैं। एक वक्त था कि ये सिर्फ अकेले निकले हुए थे पीटीआई को उस वक्त सपोर्ट करने, लेकिन अगर ये स्टेज पर आ गए थे, शेर अफजल मरवत साहब को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हम बुरे हैं, बुरे वक्त में काम आने वाले लोग हैं। यानी आप फिर से तंज कर रहे हैं, स्टेज पे आके भी अपनों के ऊपर ही आप तंज कर रहे हैं वहीं पे। और फिर जब सलमान अकरम राजा की बारी आई तकरीर करने की, तो आपने नारे लगवा दिए। मैं नहीं कहता आपने लगवाए, लेकिन आपके नारे लगे, वहाँ पे बदनज़मी हुई। और याद रखें, यहाँ पे वो चीज़ क्लिक कर गई खान को। देखें, 28 साल पहले खान ने पार्टी बनाई, वो कभी भी नहीं चाहेगा उसकी पार्टी को नुकसान हो। वो हमेशा से अपने हर उस क्लोज से क्लोज, करीब से करीब इंसान को भी अपने से दूर करता आया है जो उसकी पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। सबसे बड़ी मिसाल मैं जमाइमा खान की दूंगा। आपको याद होगा, खान रो पड़ा था उसको याद करके एक बार, वो सो बड़ी मोहब्बत थी उसकी बीवी से। उसने कहा था कि मैंने सिर्फ इस वजह से छोड़ा था कि मेरी उस कॉज में वो मेरा साथ नहीं दे रही थी। जिसने जमाइमा को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, बड़े बड़े ऐसे करीबी लोग हैं कि जो पार्टी पे बात आई, पाकिस्तान की उसकी सियासत पे बात आई, तो उसने उनको छोड़ दिया। तो शेर अफजल मरवत साहब, आप खान को इतने बड़े इम्तिहान में डालेंगे तो वो कैसे ये फैसला ना करे। वो बंदा अंडर प्रेशर खेलना जानता है, वो विद और विदाउट के, आपके साथ या आपके बगैर अपनी सियासत को करना जानता है, अपने पीटीआई को रखना जानता है। ये फैसला खान ने, ये 10 ब्लंडर जो मैंने बताए उनको देखकर गौर करके उसके बाद किया है। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि शेर अफजल मरवत के साहब के साथ जो मोहब्बत है लोगों की, वो एवं नहीं है। एक वक्त था उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और मैं मानता हूँ कि उन्होंने बड़ा जिगरा दिखाया उस वक्त, लेकिन इस वक्त अगर उनके पास कोई अक्ल वाली मालूमात हो तो उनको ये करना चाहिए कि बिल्कुल खामोशी से एक साइड लाइन हो जाए, खान को आने दें, उनसे मुलाकात होगी, जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा तब तक आप जो भी बोलेंगे वो आपके खिलाफ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।